نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے بندے تعلیم کرتے ہیں، اسے جانتا ہے۔ سمجھنا اور ہے، جاننا اور ہے۔ جانا علم میں جاتا ہے اور سمجھا اپنے آپ میں اپنی عقل سے جاتا ہے۔ کتابیں لکھ دی جاتی ہیں اور اکثر وہ کتابیں اپنی سمجھ عقل میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ تصنیف فرما دیا ہے، وہ ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تصنیف، اپنا بندہ علم میں لکھتا ہے، اور اللہ کا بندہ بھی آگے علم میں لکھتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو ایک کی دعا قبولیت پا جاتی ہے، اور ایک کی دعا نہیں ہوتی، وہ دعا ظاہری مانگتا ہے، حقیقت میں وہ خود بھی مردود ہوتا ہے اور اس کی دعا بھی مردود ہوتی ہے۔ فاتبعونی کا ذکر ہے، ذرا دھیان سے۔ جب وہ دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اقرار اور تصدیق میں نفاق رکھتا ہے، منافق ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان اور تصدیق میں اللہ اور نبی اللہ کا بندہ رکھتے ہیں ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ وہ کسی کو کیا دے گا؟ اس کے پاس تو عقل میں اب نفس ہمارا ہوتا ہے، دھوکہ وہ کسی کو کیا دے گا؟ دعا مسلمان مومن جب مانگتا ہے اور جو دعا مردود ہوتی ہے، اس میں فرق جاننے والا وہ دعا کو مانتا ہے، دوسرے نے دعا مانی نہیں ہوتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے جو اللہ اپنے بندے کو تعلیم فرماتا ہے۔ اس نے اللہ سے سیکھا ہوتا ہے اور اللہ نے اسے سکھایا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے، اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ ایک مانگتا ہے، ایک پاتا ہے۔ اب مانگنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے مانگا ہے، اور دینے والے نے جب اسے دیا ہے تو پھر مانگنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مانگا اور مجھے مل گیا۔ اس بات میں دعا کا علم عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی اس بات کو جان جائے گا، اسے پتہ ہوگا کون سی دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کون سی دعا ہوتی نہیں۔ مانگنے والا جب وہ مانگتا ہے تو بڑا مردود ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔
جو برے سے برا اسے اللہ جانتا ہے، ہم تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے، اتنا یہ برا ہوتا ہے۔ جب کوئی مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے مانگے، اللہ کے بندے سے مانگے اور اللہ کا بندہ دینے کے قابل نہ ہو، یعنی اللہ کے بندے کے پاس ہو ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا جب قرآن مجید پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فانصتوا الیہ، اس کی طرف دھیان کرنا، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحمت ہو جائے گی۔ کوئی اس طرح کر کے دیکھے، کرنے سے پہلے اپنا دھیان اللہ سے لگوا لیں، پہلے اللہ سے لے لیں۔ جب اللہ کسی کو دے دیتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو دے نا، اس کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ اب اللہ کسی کو بیوی دے دیتا ہے، کسی کو ماں باپ دے دیتا ہے، کسی کو اولاد دے دیتا ہے، یہ کس نے دیے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ نے دیے ہوتے ہیں۔ اور کسی کو یہ دینے کے لیے اپنا بندہ دے دیتا ہے، یہ کس نے دیے ہوتے ہیں؟ اللہ نے دیے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ دیتا ہے اس کی دعا مانگتا ہے تو یہ بھی دعا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالی اس لینے میں، اللہ سے لینے میں، جو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے، شادی بیاہ کا حکم دیتا ہے، اللہ پروردگار اپنا حکم ماننے کا حکم دیتا ہے، جو یہ پھر حکم مانتا ہے، یہ حکم ماننے والا اللہ کے حکم میں اب دعا مانگ رہا ہے، اس نے مانگا ہے۔ اور جس نے مانگا ہی نہیں، وہ یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے؟ کون یہ کہتا ہے جس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ وہ بڑا لعنتی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں، اس نے اللہ کو بھی نہیں مانگا ہوتا۔ کافر، مشرک، نمرود، فرعون، شداد ہوتا ہے، اس نے اللہ کا بندہ بھی نہیں مانا ہوتا۔ اس نے کیا مانا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مانا ہوتا ہے، یا اپنی ماں کو اور پیو کو مانا ہوتا ہے، اور کیا اس نے مانا ہوتا ہے؟ اس نے تو مانا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتا تو یہ چیزیں اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ سے اللہ کو نہ مانگے، کوئی اور اللہ ہے جو اللہ کہے گا اس نے مجھ سے مجھ کو مانگا ہے؟ اور اللہ کا بندہ اللہ کا ہے، اور کسی کا وہ بندہ ہوتا ہی نہیں، اور کسی کا وہ غلام ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ سے اللہ کا بندہ نہ مانگے، کوئی اور ہے جو اللہ کا بندہ دینے کے قابل؟ وہ تو خود مخلوق ہوتا ہے، وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ مردہ زندہ کو کیسے مانگ سکتا ہے؟ مانگا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ دعا ہے، وہ چیز مانگنا جو اللہ تبارک و تعالی خود ہے، اللہ کا بندہ خود ہے، یہ مانگنا، یہ ان سے ہی مانگا جا سکتا ہے، اور کوئی یہ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ یہ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے مانگا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ مانگنے والا کون ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب یہ مانگتا کون ہے؟ جسے اللہ ملا ہے اور جسے اللہ کا بندہ ملا ہے، وہ اب مانگتے ہیں، یہ مانگنے والے ہیں۔ اب وہ کیا مانگتے ہیں؟ اولاد مانگتے ہیں تو حکم نکاح کا کرتے ہیں، انہوں نے مانگا ہے۔ کوشش نکاح کرنے والے کی ہے، اور عطا کون کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔
جس نے علم مانگا ہے، کوشش علم حاصل کرنے کی اس کی ہے، اور علم کی عطا استاد کرتا ہے، اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اور جدھر دعائیں ہیں، کوشش نہیں ہے، ادھر اس نے دعا ہی نہیں مانگی۔ جدھر اس نے مانگا ہی نہیں، ادھر تو اس نے مانگا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس نے مانگا ہی نہیں ہے، اللہ کا بندہ اس نے مانگا ہی نہیں ہے، اس نے تو مانگا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پہلے ہے، اللہ کا بندہ پہلے ہے، اور یہ بعد میں ہے۔ ماں باپ کی بات کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ پہلے ہیں، اور وہ پہلے وہ ہیں کہ کوشش اس کی ہوتی ہے، تعلیم معلم دیتا ہے، کوشش اس کی ہوتی ہے اللہ کو مانگنے کی، اور عطا اللہ اپنا آپ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت میں کوشش بھی میں دیتا ہوں۔ حکم کے اندر بتا دیا نکاح کرو، بتا دیا تعلیم حاصل کرو، بتا دیا نماز پڑھو، بتا دیا روزہ رکھو، بتا دیا حج کرو، بتا دیا زکوٰۃ دو۔ کوشش بھی تمہیں میں دیتا ہوں، اور کوشش کی تعلیم دینے والا، اللہ سے دھیان لگانے والا اپنا بندہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہیں دعائیں۔ اور جدھر کوئی دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، وہ کسی سے مانگتا ہے، یہ تو کافر مشرک ظاہری ہوتا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے بندے کو کسی سے بھی نہیں مانگا، وہ تو سرے سے ہی پکا، جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، کافر مشرک ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے اللہ کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو دو چیزیں مانگتا ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا بندہ مانگتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ اور اللہ جو دیتا ہے اس میں وہ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اسے دیا ہو، اور وہ دیا جو اسے اللہ پروردگار نے، اس میں وہ اللہ کا حکم نہ مانتا ہو۔ ماں اور باپ جسے اللہ نے دیے ہیں، ماں اور باپ کا وہ نیکی میں حکم مانتا ہے، فطرت میں حکم مانتا ہے۔ جسے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے، وہ تعلیم میں اللہ کے بندے کا حکم مانتا ہے۔ اور جس نے اللہ مانگا ہے، اللہ کا بندہ مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اور اپنا بندہ اسے دے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کی محبت میں اسے لیتا ہے، محبت میں اسے مانتا ہے۔ یہ دعائیں، وہ دعائیں، اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، ویسے کر دے، اللہ ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے۔ اگر یہ منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یا منافق مسلمان نام کا ہے، تو یہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں کہتا ہوں ویسے اللہ کر دے۔ مانگی اس نے کیا؟ دعا مانگی ہے، دعا تھوڑی ہے وہ، یہ تو اللہ سے اللہ ہونا مانگنا چاہتا ہے۔ دیکھ لو کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے اللہ ہونا مانگنا چاہتا ہے، اللہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ ہونے کے لیے اس نے کیا کہا؟ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ والا ہوتا تو فتح بیونی کے اندر اللہ سے، اللہ کو محبت میں، اللہ کے بندے سے اللہ کے بندے کو محبت میں مانگتا، اور جب وہ عطا ہو جاتے تو ان کا حکم مانتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا، پھر ان کا حکم مانتا، پھر ان کی تعلیم مانتا، پھر ان سے علم کی جو عطا ہوتی اس میں ان کا شکریہ ادا کرتا۔ نماز پڑھتا تو شکریہ ادا ہوتا، روزہ رکھتا تو شکریہ ادا ہوتا، حج کرتا تو شکریہ ادا ہوتا۔
زندگی گزارتا تو شکریہ ادا ہوتا، اور اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جاتا تو شکریہ ادا ہوتا۔ اس نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، اس نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ جیسے میں بچے سے بڑا ہو گیا ہوں اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، میرا بچہ اگر آج آنکھیں رکھتا ہے تو کل کو یہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بچے پر باندھ دیا، اور اپنے پر پہلے باندھ دیا ہے۔ آنکھوں سے کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہوتا ہے، آنکھوں سے کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہوتا ہے، کانوں سے کوئی سننے والا تھوڑی ہوتا ہے، زبان سے کوئی تکلم بولنے والا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو اللہ کا ارشاد پاک کیوں ہوتا؟ لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن لیکن تعمل قلوب، ان کے دل اندھے ہیں۔ ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک کان سے سننا ہوتا ہے، ایک دل سے سننا ہوتا ہے، ایک زبان سے بولنا ہوتا ہے، ایک دل سے بولنا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ دل کتنے ہیں؟ ہر ایک کا دل ایک ہے، اور کان کتنے ہیں؟ ہر ایک کے دو ہیں۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ ہر ایک کی دو ہیں۔ اور جو چیز چھپی ہوئی ہے زبان، وہ ایک ہے، ظاہری ایک ہے، اور ایک باطن میں محبت کی زبان ہے یا منافقت کی زبان ہے، زبانیں بھی دو ہو گئی۔ اور اگر دیکھنے والا آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، کان سے ہی سنتا ہے، زبان سے ہی بولتا ہے، تو اللہ کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو فانصتوا الیہ، اس کی طرف دھیان کرنا۔ دھیان تو دل سے ہوتا ہے، کانوں سے دھیان تھوڑی ہوتا ہے، کانوں سے تو سنا جاتا ہے۔ اور اللہ کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیوں؟ غشاوہ، ان پر ادا ابصاری پردہ ہے، اندھے ہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہیں، اور وہ واپس دیکھنے کی طرف، سننے کی طرف، بولنے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے کہ مردہ ہیں، لوٹ ہی نہیں سکتے۔ کسی کی آنکھ بند ہو، سو رہا ہو تو جاگنے پر دیکھ لے گا، کان بند ہوں یعنی سو رہے ہوں تو جاگنے پر بات پھر سن لے گا کہ تو سو رہا تھا، بات یہ ہے۔ اسی طرح سو رہا ہو کوئی یا مر گیا ہو تو زبان جو ہے بولنے سے فارغ ہو جاتی ہے، یا دوبارہ زندہ ہو جائے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یا نیند سے بیدار ہو جائے تو تب بول لے گا۔ اگر زبان نہیں ہے، اگر کان نہیں ہے، اگر آنکھ نہیں ہے تو دوبارہ کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ان کے تو آنکھ کان وغیرہ ہیں ہی نہیں، فہم لا یرجعون، یہ دوبارہ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ جب بولتے ہیں اللہ سے، اللہ ہونا چاہتے ہیں، انا ربکم الاعلی، کیا شیطان نے کہا، کیا فرعون نے کہا کہ میں تیرے رب سے بھی بڑا ہوں، اور شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، تیرا حکم میرے سامنے کیا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ یہ دھیان نہیں جب تک کسی کو ملتا۔ یہ قرآن کب ملتا ہے؟ قرآن کسی کو ملے نا، اسے بولنا کدھر آتا ہے، سننا کدھر آتا ہے، دیکھنا کدھر آتا ہے۔ اور اللہ جو بندے سے چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ دیکھنے والا بھی ہو، بولنے والا بھی ہو، سننے والا بھی ہو۔ اور جو بھائی بہرا ہوتا ہے وہ بولنے کے کب قابل ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی گونگے ہیں یہ بہرے ہوتے ہیں، بہرا بولنے کے قابل نہیں ہے، اور اندھا جو ہے وہ دیکھتا نہیں، اس لیے وہ سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے جی وہ تو دیکھتا نہیں، سننے کے قابل ہے۔ سننے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ اس نے آواز سنی ہے نا، جس کی آواز ہے اس کو دیکھا ہوتا تو اس کو سنتا، وہ جس کی آواز ہے اس کو سنتا، اس نے اس کو کدھر سنا ہے؟
اس نے تو اس کی آواز کو سنا ہے، کان تو کسی کی آواز کو سنتے ہیں، وہ جو آواز دے رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے سمینا و اطعنا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سنا، ورنہ آواز تو آپ کی کافر مشرک منافق بھی سارے سن رہے تھے، کوئی بات بنی تھی؟ بات بلکہ اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دو سننے ہوتے ہیں، فتح بیونی کا ذکر ہے۔ جب کسی کو فتح بیونی کا علم ہوتا ہے نا، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ گناہوں میں کرتا ہے اور اللہ بے گناہی کرتا ہے، کوئی گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ دو سننے ہیں، دو بولنے ہیں، دو دیکھنے ہیں۔ ایک آنکھ کا دیکھنا وجودی دیکھنا ہے، سارا وجود دیکھ لیتا ہے، اور ایک دل کا دیکھنا ہے، یہ اللہ کو، اللہ کے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ سارا اس کو دیکھ لیتا ہے۔ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اسلام میں کوئی پورے کا پورا تھرو آؤٹ داخل نہیں ہوتا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف ہم، پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے پھر؟ جب کوئی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کے باطن نے، جو کہ وجود کا مرکز نفس ہے، وہ دیکھتا ہے، اور جب کوئی دل سے دیکھتا ہے تو وہ قلب سے دیکھنے کی وجہ سے علم میں دیکھتا ہے۔ علم میں اللہ ہے، علم میں اللہ ہے، علم میں اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ علم ان دو سے ہے۔ امی ابے کی بات کا ذکر نہیں ہو رہا، فتح بیونی کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب امی ابے کا ذکر ہوگا پھر دیکھنا یہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور پھر دیکھنا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ذکر اللہ ہوگا۔ دوست دوست سے کب جدا ہوتا ہے؟ یار یار سے کب جدا ہوتا ہے؟ یہ جدائی، یہ فراق جو ملا ہے اسے ملا ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے کہ آج ہی جدا ہو گیا ہے اپنے آپ سے، آج ہی جدا ہے اپنے کان سے، آج ہی جدا ہے اپنی زبان سے، یہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ کان زبان وغیرہ علیحدہ ہوتے ہیں، آج ہی فراق کے اندر ہے۔ اور جو آج وصال میں ہے، جو آج دل کا زندہ ہے، حقیقت رحمت محبت میں علم کی عطا پر داخل ہے، وہ تو آج بھی وصال میں ہے، کل کو تو وصال میں اٹھایا جائے گا، وہ آج بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، کل تو اللہ کے بندوں میں اٹھایا جائے گا، آج بھی وہ اللہ کی محبت میں داخل ہے، کل تو اللہ کی محبت میں اٹھا کر بتایا جائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرا انکار کیا، میرے بندے کا انکار کیا، اور یہ انکار میرے حکم کی تعلیم علم میں کیا، کل جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا، ناشرہ یوم القیامت اعمیٰ، وہ اندھا ہوگا۔ اندھا ہی فرمایا ہے نا، ابھی بہرا گونگا تو نہیں نہ کہا، اندھا ہوگا۔ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، جو دل سے دیکھتا ہے اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، اس نے علم میں دیکھا ہوتا ہے۔ علم میں دیکھنے والے بڑے کم ہیں۔ یہ تو دعا مانگی جا سکتی ہے کہ ربنا زدنا علما، کہ علم دینے والا اللہ اور اللہ کا بندہ ہے، اور ان سے علم نہیں مانگا جاتا، ان سے ان کو مانگا جاتا ہے۔ جب ان سے ان کو مانگا جاتا ہے تب
اور جو اس حکم کو مانتا ہے پھر وہ حکم ماننے والا تعلیم جو انہوں نے دی ہوتی ہے حکم کی اس تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے، ورنہ حکم مانا ہی نہیں جا سکتا۔ حکم تو مانا ہی نہیں جا سکتا، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ بد دعائیں ہوتی ہیں جو اپنے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں اور عذاب میں داخل ہو جاؤں، اور اللہ پاک یہ رحیم کریم ہے جو جلدی مارتا نہیں لیکن وہ کرتا بد دعائیں ہیں۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ جو میں نے اسے دیا ہے، وہ ہدایت جو اسے میں نے دی ہے، اس ہدایت میں میرا بندہ ہو جائے، کیونکہ کوشش اس کی ہوتی ہے اور عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ کافر مشرک نہیں یہ باتیں جانتا، منافق یہ باتیں نہیں جانتا۔ منافق ہوتا ہے سارا کچھ اللہ سے ہی مانگتا ہے، اور مانگتا پتہ کس میں؟ دعاؤں میں، اور مانگتا ایک ہی چیز ہے کہ میں اللہ ہو جاؤں، جو میں کہوں وہ ہو جائے، میں اللہ ہو جاؤں۔ اللہ سے اللہ ہونا چاہتا ہے۔ لعنت ہوئی کہ نہیں اس پر؟ عارضی زندگی ضائع برباد ہوئی کہ نہیں اس کی؟ ہو گئی، اسے پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہو کے بڑا نیک بن کے بیٹھ گیا۔ بھلا مسلمان نیک ہوتا ہے؟ مومن نیک ہوتا ہے؟ اقرار تصدیق نیکی کی کرنے والا جو نیکی کی کرتا ہے یہ نیک ہوتا ہے؟ اقرار تصدیق کا نام نیک ہونا ہے؟ نیک تو وہ ہوتا ہے جس میں عیب نہ ہو، وہ اللہ ہے، اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بے عیب علم کی عطا میں پھر ہمیں برائیوں سے، ظلمات سے، اندھیروں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، لطرم پترم یہ اور وہ سے، خواہشات نفسانی سے نکال کر حکم کی عطا میں تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم کی عطا میں علم الہی سے واصل کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ واصل کس سے میں جو بے عیب ہے، اس کا وصال کی تار ٹوٹ جائے، ہم وہی ہیں جو ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ امی ابا ہو جائے، اور پھر امی ابا ہو بھی جائے گا تو اپنی امی ابا کا تو نہیں وہ امی ابا ہوتا، اپنی اولاد کا ہی امی ابا ہوتا ہے۔ کل جب کوئی اللہ کے حضور اللہ کے بندوں میں اٹھے گا، یہ اللہ کی رضا میں سارا کچھ ہوگا، جس سے جتنا اللہ راضی ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ ادھر نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ امی ہوگا، نہ ابا ہوگا، سارے امرد ہوں گے، بے داڑھی ہوں گے، سارے جنتی ہوں گے، سارے اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، وہاں کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ بڑا ہوگا۔ ہم سب اللہ کی رضا کے مطابق جتنی کسی نے حاصل کی ہوگی، کوشش اس کی ہوگی، عطا اس کی ہوگی، اور وہ سارا کچھ انصاف میں، رحمت برکت میں کرے گا۔ بس جیسے اس نے کیا ہوگا ویسے وہ اللہ کی رضا میں اٹھیں گے۔ ادھر بڑا پتہ کون ہوگا؟ اللہ کی انتہائی رضا پانے والا جو اللہ نے بتایا ہے، ایک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ کے نائبین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے۔ اسی طرح اللہ پروردگار کے جتنے نائبین نبی رسول ہیں وہ اللہ کی رضا میں اللہ پروردگار کے نزدیک اعلیٰ مقامات کے اندر ہوں گے۔ یہ ہے وہاں کا مقام۔ ادھر ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، پھر حسد کرتے ہیں، چھوٹا بڑے سے حسد کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے حسد کرتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ جو یہاں کا اندھا ہے وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا دیکھنا دل سے ہے، اور دل علم میں دیکھتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، آنکھوں سے اس کی زندگی کو دیکھا ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہیں حسد کرتا ہے، کہیں غصہ کرتا ہے، کہیں بغض کرتا ہے، اور کہیں مسلمان ہوتا ہے تو رشک ظاہر کرتا ہے، اور باطن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا رشک ہے کیا۔ اس نے ایک راہ ڈھونڈ لی ہوتی ہے اس کے ساتھ مقابلے کی، واہ جی واہ، اس نے ایک راہ ڈھونڈ لی ہوتی ہے رشک بتا کر ہوتا اس کے مقابلے میں۔ بھلا نیکی میں بھی کبھی رشک کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا علم والا ہے، میں بھی بڑا علم والا ہو جاؤں گا، یہ تیرے میرے باغ کی مولی ہے جو میں توڑ کے لے آؤں گا۔ نیکی میں ظاہری رشک یہ ہے کہ یسابقون فی الخیرات، اب میں بھی بڑھ چڑھ کر تعلیم حاصل کروں گا، یہ ہے وہ بات۔ ان سارا کچھ ویسے ہی پتہ ہو گیا ہے، آنکھ سے پتہ ہو گیا، کان سے پتہ ہو گیا، زبان سے پتہ ہو گیا کہ اس نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا
تو اسے پتہ ہو گیا. اور جب یہ استاد اپنی آنکھ سے دیکھا بتاتا ہے اسے پتہ ہو گیا, اپنے کان سے سنتا ہے اسے پتہ ہو گیا, استاد اپنے کان سے سن کے اسے بتاتا ہے اسے پتہ ہو گیا, اپنی زبان سے بولتا ہے کہ استاد جی کیا بات ہے مجھے بتا دو, اسے پتہ ہو جاتا ہے. اور استاد اپنے استاد سے زبان میں بول کے پوچھتا ہے تو اسے جو پتہ ہو جاتا ہے وہ اس کو پتہ بتا دیتا ہے. آج تک پتہ ہی ہو رہا ہے, علم نہیں ہوا. علم کسے ہوتا ہے؟ جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے, اللہ کے بندے سے اللہ کے بندے کو مانگتا ہے, ماں باپ سے ماں باپ کو مانگتا ہے, ماں باپ سے جائیداد وراثت کا طلبگار نہیں ہوتا. جو ماں باپ سے وراثت کا طلبدار ہوتا ہے وہ بددعائیں مانگتا ہے. جیسے یہ سارے کے سارے جو ہیں منافق ہوتا ہے, مانگتا دعا ہے, کہتا پتہ کیا مجھے اللہ کر دے, میں جو کہیں وہ ہوتا جائے. او بھائی جو تو کہے گا وہ ہوتا جائے, یہ تو بدتمیزی ہے نا کہ تو اللہ سے اللہ ہونا چاہتا ہے. اللہ تو اپنا بندہ بناتا ہے. جب اللہ بندہ کسی کو بناتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اسے اللہ سے اللہ ملا ہوتا ہے. پہلے اللہ سے اللہ کو مانگا ہوتا ہے, اللہ کے بندے سے اللہ کے بندے کو مانگا ہوتا ہے, پھر اللہ کا بندہ اسے کیا دیتا ہے, حکم دیتا ہے. اب کوشش اس کی ہوتی ہے اور عطا پھر اللہ کی ہوتی ہے. تعلیم کے حصول میں کوشش اس کی ہوتی ہے, عطا اللہ کی ہوتی ہے. علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ علم ہو جائے. اور جنہیں علم نہیں ہوا کتابیں ہو گئی ہیں, یہ دیکھنا ہو گیا ہے, یہ بولنا ہو گیا ہے, یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. یہ تو زبان کان آنکھ والا ہوا ہے, اللہ والا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اتقوا من فراست المومن, مومن کی فراست کی نگاہ سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, وہ آنکھوں سے تھوڑی دیکھتا ہے, وہ کانوں سے تھوڑی سنتا ہے, وہ زبان سے تھوڑی بولتا ہے. قسم خدا کی اللہ کا بندہ اسے عطا میں سارا کچھ بتا رہا اور بتاتا رہے گا, اور وہ آگے سنا رہا ہوگا. اور اللہ کا بندہ آگے سے کیا کہے گا, سمینا واتانا. محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محترم و مکرم, میرے ماں باپ پر قربان جائیں, آپ نے سنایا اور ہم نے سن لیا. یہ باتیں کدھر ہیں؟ یہ تو اللہ کے دین میں ہیں ساری باتیں. یہ باتیں کدھر ہیں؟ یہ مجھ میں اور آپ میں تھوڑی ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ادھر آ گیا, کانوں سے سنا ادھر آ گیا. یہ وجودی احاطے میں باتیں نہیں آتی, یہ لامحدود ہے. باقی دنیا کی ہر چیز بڑی سے بڑی سپر کمپیوٹر بھی محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. یہ سارا کچھ لامحدود میں ہوتا ہے. ایک اللہ ہے اور ایک اللہ پروردگار کی لامحدودیت اپنے بندے کے باطن پر ہو رہی ہے. وہاں ہو رہی ہے, وہاں ہے. ہر لحظہ ہر شان, نئی سے نئی شان محبوب پر ہو رہی ہے, ظاہر نہیں ہو رہی ہے. ظاہر جو ہے وہ تجلی میں ہوتا ہے, علم جو ہے وہ ملاقات میں ہوتا ہے, محبت میں مائل ساتھ ہوتا ہے. محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہے کہ اللہم رفیق الاعلیٰ, یہ اللہ پروردگار کی طرف جانے کی بات حقیقت ہے, اور ساتھ ہونے کی اب میں اللہ کے ساتھ ہوں. اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. ماں دودھ کے ساتھ ہوتی ہے. وجود سارے کا سارا دودھ میں ہوتا ہے, اور دودھ ماں کے وجود کا ہوتا ہے, اور دودھ میں ماں ہوتی ہے. سمجھ؟ یہ آنکھ کان وغیرہ سے دیکھنے والا جب دیکھتا ہے نا تو دو دعائیں مانگتا ہے. فتح بیونی کا ذکر ہے, دو دعائیں مانگتا ہے. ذرا غور و فکر کر کے دیکھنا. ایک دعا یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اللہ کر دے, اللہ بنا دے, اور ایک دعا وہ مانگتا ہی نہیں, دو دعائیں مانگتا ہے.
ایک دعا مانگتا ہی نہیں، بے شک کچھ بھی وہ مانگ لے، دعا ہی نہیں مانگتا۔ اور ایک دعا جب مانگتا ہے تو وہ پتہ دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے اللہ ہونا چاہتا ہے۔ اور مسلمان مومن جو ہے دعا ہی نہیں مانگتا، جو اللہ نے دعا تعلیم میں فرمائی ہے وہ مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآنی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اب جو دعا مانگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا ہے، کوشش اس کی ہوتی ہے، اور عطا تعلیم کی اللہ پروردگار کی اور اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ اس نے دعا نہیں مانگی، اس نے اللہ سے، اللہ کے بندے سے اللہ کو مانگا ہے۔ جب یہ اللہ سے اللہ اور اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ مل جاتا ہے تو پھر وہ حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، پھر تعلیم دیتا ہے، پھر علم دیتا ہے۔ دیکھا اس کی دعا کتنی اونچی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا حکم مانوں گا، تیرے حکم میں جو کہا جائے گا وہ میری کوشش ہوگی، اور تیرے علم میں جو تیری عطا ہوگی وہ تیری عطا ہوگی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اللہ کو مانا ہے نا اس نے، اللہ کو مانا ہے نا۔ اللہ کو ماننا کیا جی؟ توحید۔ اس نے اللہ کے بندے کو مانا ہے نا، اور اللہ کے بندے کو ماننا کیا ہے؟ رسالت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تو گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں سے تھوڑی دیکھا ہوتا ہے، اس نے تو دل سے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے والا تو وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو دیکھتا ہے، اور دل سے ماں باپ کو دیکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کو محبت میں دیکھتا ہے۔ بس یہ اس پر لگا لو، اس پر سارا قیاس کر لو کہ آنکھوں سے کون دیکھتا ہے اور دل سے کون دیکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔